سورہ نوح کے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، معافی چاہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جب تم استغفار کرو گے دنیا کے اندر اللہ تمہیں کیا فائدہ عطا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلادھار رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہارے مال کے اندر اور تمہاری اولاد کے اندر کثرت عطا فرمائے گا۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہاری کھیتیوں کے اندر، تمہارے باغات کے اندر رحمتیں فرمائے گا، اس میں کثرت ہوگی، اللہ تمہاری نہروں کے اندر پانی جاری فرما دے گا۔ یعنی یہ استغفار کا دنیاوی فائدہ قرآن میں ہے۔ قرآن سے سچی بات میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ استغفار کرنے والوں پر کتنا مہربان ہوتا ہے، کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر 4 فائدے عطا کیے جاتے ہیں۔ رحمتوں کی بارش اللہ نازل فرماتا ہے، مال و دولت کے اندر کثرت عطا فرماتا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے تو اللہ استغفار کا صدقہ اولاد کی نعمت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کھیتیوں کے اندر بھی برکت فرماتا ہے، اور اللہ ایسی قوم کی نہروں کو بھی جاری فرما دیتا ہے، اس میں بھی پانی کثرت سے آ جاتا ہے جو قوم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرتی رہتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ وہ چلا گیا، دوسرا آدمی آیا، اس نے شکایت کی کہ بڑا غریب ہوں، کوئی وظیفہ عطا فرماؤ، اللہ مال عطا فرمائے، فرمایا استغفار کیا کرو۔ وہ چلا گیا، تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، اولاد کی کمی کی اس نے شکایت کی، تو آپ نے اس کو بھی فرمایا استغفار کیا کرو۔ چوتھا آدمی آیا، اس نے کہا کہ ہم زراعت کرتے ہیں لیکن وہاں پر برکت اور رحمت نہیں ہوتی، کھیتیوں کے اندر کمی ہے، آپ نے فرمایا تو بھی استغفار کیا کر۔ اب 4 قسم کے لوگ آئے، چاروں قسم کے لوگوں کے مسائل الگ الگ تھے، لیکن آپ نے وظیفہ ایک ہی بتایا۔ جب چاروں چلے گئے تو آپ کی بارگاہ میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے عرض کی کہ جناب سب کے مسائل الگ، وظیفہ آپ ایک ہی بتا رہے ہیں کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے وظیفہ کہ چاروں قسم کے مسائل کا حل استغفار ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری نے پھر یہی سورہ نوح کی آیات پڑھ کر سنائی کہ اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جب تم استغفار کرو گے میں رب آسمان سے بارشیں بھی نازل فرماؤں گا، تمہارے مال کے اندر کثرت بھی عطا فرماؤں گا، تمہیں اولاد کی کثرت بھی عطا فرماؤں گا، تمہارے کھیتیوں کے اندر، تمہارے باغات کے اندر رحمتیں نازل فرما کر وہاں سے بھی کثرت عطا فرماؤں گا، تمہاری جو نہریں ہیں، تمہارے جو دریا ہیں، ان کے اندر استغفار کی برکت کی وجہ سے میں رب پانی بھی جاری فرما دوں گا۔